فلم کے آغاز میں دکھایا جاتا ہے کہ جن کا باپ اس کی تلاش میں ورجینیا کے ایک چھوٹے سے قصبے میں آتا ہے اور وہاں پولیس اسٹیشن میں رپورٹ لکھواتا ہے۔ وہ پولیس افسر کو بتاتا ہے کہ جن اور اس کے 5 اور دوست ہائیکنگ کے لیے اس قصبے میں آئے تھے۔ پھر وہ اس موٹل میں جاتا ہے جہاں وہ ٹھہرے تھے اور ریسیپشنسٹ سے کہتا ہے کہ اگر اسے ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ چلے تو وہ اسے کال کر دے۔ پھر جین کا باپ ایک بار میں جاتا ہے جہاں پر اسے ایک بوڑھا شخص ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے جین کو اور اس کے دوستوں کو دیکھا تھا۔ پھر کہانی 6 ہفتے پیچھے چلی جاتی ہے۔ دکھایا جاتا ہے کہ جین اپنے 5 اور دوستوں کے ساتھ سفر کر رہی ہے اور ان کی گاڑی کا ٹائر برسٹ ہو جاتا ہے۔ جین ٹائر چینج کرتی ہے اور کوئی پہاڑی کے اوپر سے ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ 5 دوست ورجینیا کے ایک خاموش قصبے میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر ایک موٹل میں سٹے کرتے ہیں۔ موٹل کی ریسیپشنسٹ جین کو کہتی ہے کہ ہائیکنگ کے دوران صرف ٹریک پر رہنا، ٹریک چھوڑنے کی صورت میں یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ رات کو سارے دوست اس قصبے کے ایک بار میں جاتے ہیں۔ وہاں پر انہیں ایک بوڑھا شخص ملتا ہے جو انہیں کہتا ہے کہ ٹریل میں ہائیکنگ کے دوران اگر انہیں کسی گائیڈ کی ضرورت ہے تو وہ اور اس کے ساتھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ جین کے دوست اس کی سروسز لینے سے انکار کر دیتے ہیں جس پہ وہ ناراض ہو کر چلا جاتا ہے۔ جب وہ بار سے واپس اپنے موٹل کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ان کی گاڑی سے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، جس پر ایڈم اس شخص کی طرف بوتل پھینک دیتا ہے اور وہ آدمی چلا جاتا ہے۔ جین اپنے فادر کو کال کر کے اپنے اور اپنے دوستوں کی خیریت بتاتی ہے۔ اگلی صبح جین واک پر جاتی ہے اور اسے ایک مسٹیریس عورت اور بچی ملتی ہیں۔ وہ اس عورت سے کچھ بینگلز خریدتی ہے اور واپس موٹل آ جاتی ہے۔ پھر یہ سارے دوست اپنے بیگ پیکس لے کر اپلانچین ٹریل کی طرف ہائیکنگ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت خوبصورت نظارہ ہوتا ہے۔ سارے دوست خوب انجوائے کرتے ہیں۔ پھر جین کا دوست ڈیریس ان کو کہتا ہے کہ یہاں پر ایک سول وار کا فورٹ بھی ہے، ہمیں وہ بھی دیکھنا چاہیے۔ جین اس کو ٹریل سے ہٹنے کے لیے منع کرتی ہے لیکن وہ اس کو منا لیتا ہے۔ کافی دور تک چلنے کے باوجود وہ فورٹ نہیں آتا۔ تب سارے دوست ڈیریس سے پوچھتے ہیں کہ وہ فورٹ کہاں ہے۔ ڈیریس ان کو کہتا ہے کہ تھوڑا سا اور چلیں، وہ فورٹ آ جائے گا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ پہاڑ کے اوپر سے درخت کا ایک تنا رول ہوتا ہوا ان سب کی طرف آتا ہے۔ وہ سارے جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں لیکن ان کا ایک دوست اس کی زد میں آ جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ ڈیریس ان سے معافی مانگتا ہے لیکن جین کہتی ہے کہ پہاڑی کے اوپر سے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ رات ہو چکی ہے اور تیز بارش ہو رہی ہے، وہ اپنا راستہ کھو چکے ہیں۔ ڈیریس ان کو کہتا ہے کہ ہمیں یہیں پر کیمپنگ کرنی چاہیے اور رات یہیں پر بتانی چاہیے۔ اگلی صبح جب وہ اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی دوست میلا غائب ہے اور انہوں نے رات ایک قبرستان میں گزاری۔ وہاں پر انہیں ایک فاؤنڈیشن کا بورڈ نظر آتا ہے۔ یہ فاؤنڈیشن 1859 میں بنائی گئی تھی۔ جنگ سے بچنے کے لیے امریکہ کے بہت سے شہری اس فاؤنڈیشن کا حصہ بن گئے تھے اور وہ امریکہ سے آ کر اس پہاڑی پر رہنا شروع ہو گئے تھے۔ پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان سب کے موبائلز چوری ہو گئے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر ایڈم بہت پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم سب کو مل کر میلا کو ڈھونڈنا چاہیے۔ سارے دوست جنگل میں میلا کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جین کو وہی چھوٹی بچی نظر آتی ہے جو اسے ٹاؤن میں نظر آئی تھی۔ ایڈم اس بچی کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس کا پاؤں ایک چین میں پھنس جاتا ہے۔ کوئی چین کو کھینچتا ہے اور ایڈم ایک گڑھے میں جا کر غائب ہو جاتا ہے۔ جین ڈیریس کو کہتی ہے کہ ہمیں فوراً ہیلپ لانی چاہیے۔ پھر وہ جنگل میں ایک پرانے گھر پر پہنچتے ہیں جہاں پر بہت سے لوگوں کے موبائل فونز اور سامان پڑا ہوتا ہے۔ اتنے میں وہ دیکھتے ہیں کہ 2 عجیب سے حلیے والے لوگ ایڈم کو باندھ کر لے کر جا رہے ہیں۔ وہ سارے دوست مل کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ایڈم کو ہوش آتا ہے اور وہ ان دونوں میں سے ایک کو میلا کے قتل کے الزام میں مار دیتا ہے۔ ڈیریس ایڈم کو شانت کرواتا ہے اور پھر وہ جب دوسرے کو ڈھونڈنے لگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ تو وہاں سے بھاگ گیا۔ اتنے میں میلا وہاں پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ سب اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں گئی تھی اور وہ کہتی ہے کہ میں تو جنگل میں ٹہلنے گئی تھی۔ پھر وہ سب مل کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں جلد از جلد اس پہاڑی سے اتر جانا چاہیے اور ٹاؤن میں جانا چاہیے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ وہی عجیب سے حلیے والے لوگ ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ وہ سارے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں۔ بھاگتے ہوئے میلا ایک ٹریپ میں گرتی ہے اور مر جاتی ہے۔ پھر وہ عجیب سے حلیے والے لوگ ان باقی 3 دوستوں کو کڈنیپ کر لیتے ہیں۔ جین کو جب ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ سارے دوست اسی لڑکی کے سامنے کھڑے ہیں جس سے اس نے ٹاؤن میں بینگلز خریدے تھے۔ وہ لڑکی اپنے ساتھیوں کی مدد سے ان چاروں کے منہ ڈھانپتی ہے اور انہیں چلنے کا کہتی ہے۔
پھر وہ انہیں ایک قبیلے لے جاتی ہے اور جا کر ایک عدالت میں پیش کرتی ہے، جہاں پر اس قبیلے کا سردار آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ سردار ان کو کہتا ہے کہ تم لوگ ایک کورٹ میں ہو اور تم چاروں پر ایک مرڈر کا ٹرائل چلایا جائے گا۔ سردار صرف جین کو بولنے کی اجازت دیتا ہے اور جین کو تب پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی سردار کی بیٹی ہے۔ عدالت میں تمام گواہان کو پیش کیا جاتا ہے اور وہ سب ایڈم کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ جین کہتی ہے کہ ایڈم نے قتل نہیں کیا بلکہ یہ ایک غلطی تھی۔ عدالت ایڈم کو گلٹی ٹھہراتی ہے اور اسے سزائے موت دے دیتی ہے۔ پھر ایڈم کو ایک تختے پر باندھ کر لٹا دیا جاتا ہے اور سردار اسی طرح اس کو قتل کر دیتا ہے جیسے اس نے اس کے قبیلے کے ایک آدمی کو مارا تھا۔ پھر سردار باقی تینوں کو اندھے اور گونگے کرنے کی سزا سنا دیتا ہے اور سب سے پہلے لوئس کو اندھا اور گونگا کر دیتا ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد جین سردار سے کہتی ہے کہ ہمیں ضائع مت کرو بلکہ ہم سے فائدہ اٹھاؤ۔ ڈیریس ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن میں کام کر چکا ہے۔ اس کو گھر ڈیزائن کرنے اور کمیونٹی کو سیلف سفیشینٹ کرنے میں بہت مہارت ہے اور وہ تمہاری مینٹیننس اور امپروومنٹ میں بہت کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر جین کہتی ہے کہ میری فیملی میں کسی کو کینسر نہیں اور میں ایک ہیلدی نوجوان خاتون ہوں، میں تمہاری افزائش نسل کے کام آ سکتی ہوں۔ سردار اس بات پر مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم دونوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو موت تمہارا مقدر ہوگی۔ پھر فلم پریزنٹ میں آ جاتی ہے جہاں جین کے باپ کو اسی ٹاؤن کی ایک بار میں کھانا کھاتے دکھایا جاتا ہے۔ یہاں پر ہوٹل کی ریسیپشنسٹ آتی ہے اور اس کو فاؤنڈیشن کے بارے میں بتاتی ہے۔ کہتی ہے کہ آج تک جو بھی پہاڑ پر گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ اگلے دن جین کا باپ اپنا بیگ پیک لے کر اسی ٹریک پر ہائیکنگ کے لیے نکلنے لگتا ہے۔ ریسیپشنسٹ اس کو روکتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ پھر وہ ریسیپشنسٹ اس کو ایک آدمی سے ملواتی ہے جو کہ اس جنگل کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوتا ہے۔ جین کا باپ اس ہنٹر کو $5000 دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ ہنٹر کہتا ہے کہ پیسے کے لیے۔ پھر جین کا باپ، وہ ہنٹر اور اس کا بیٹا کوپر جنگل میں چلے جاتے ہیں۔ کوپر ایک گڑھے میں گر جاتا ہے۔ اس کو بچانے کے لیے دونوں کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹریپ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور کوپر کا باپ اور کوپر وہاں پر مر جاتے ہیں۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ جین کا باپ اکیلا ہی اس قبیلے کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ قبیلے کے 2 سپاہی اس کو پکڑ لیتے ہیں اور قبیلے لے آتے ہیں۔ جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جس نے اس کو پکڑا ہے وہ ڈیریس ہی ہے اور وہ اب بالکل بدل چکا ہے۔ سارا قبیلہ اس کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنے میں جین سردار کے ساتھ وہاں پر آتی ہے اور سردار اس کو کہتا ہے کہ اب یہ عورت تمہاری بیٹی نہیں بلکہ میری بیوی ہے، اور پھر سردار کے حکم پر جین کے باپ کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رات گئے جین اپنے باپ کے پاس آتی ہے اور اسے قید سے آزاد کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں چپکے سے یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ پھر ڈین ڈیریس کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ڈیریس انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے جانا ہے تو چلی جاؤ، میں نہیں جاؤں گا۔ راستے میں جین اور اس کے باپ کو وہی چھوٹی بچی ملتی ہے جو جین کو ٹاؤن میں ملی تھی، اور جین اس کو کہتی ہے کہ وہ اس کو راستہ دکھائے۔ پھر وہ بچی اس کو ایک غار میں لے جاتی ہے۔ جین اس بچی کو کہتی ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ آنا چاہے تو آ سکتی ہے، لیکن بچی انکار کر دیتی ہے۔ اس غار میں بہت سے اندھے اور گونگے لوگ ہوتے ہیں جنہیں سردار نے سزا کے طور پر اس میں رکھا ہوتا ہے۔ وہ دونوں باپ بیٹی غار کے دوسرے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سردار کی بیٹی جین پر حملہ کر دیتی ہے اور جین اس کو مار دیتی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ جین اور اس کا باپ سردار اور اس کے آدمیوں سے بچ کر جنگل میں بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ وہی بوڑھا شخص اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے جو انہیں بار میں ٹاؤن میں ملا تھا۔ وہ انہیں بتاتا ہے کہ 6 سال پہلے اس کا نیفیو بھی لاپتہ ہو گیا تھا اور آج تک وہ اس کی لاش نہیں ڈھونڈ سکا۔ وہ یہاں پر ان کی مدد کو آیا ہے اور انہیں جلد از جلد اس کے ٹرک میں بیٹھ کر یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اتنے میں قبیلے کا سردار بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ بوڑھا شخص ایک پیٹرول بم اس کی طرف پھینک دیتا ہے اور وہ سارے ٹرک میں بیٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ جین اور اس کا والد واپس اپنے شہر آ چکے ہیں اور اپنی ڈیلی لائف میں بزی ہیں۔ جین گروسری کر کر اپنے گھر واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہی قبیلے کا سردار چھوٹی بچی کے ساتھ اس کے گھر میں بیٹھا ہے۔ سردار بہت کمفرٹیبلی جین کی فیملی کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر جین بہت شاکڈ ہوتی ہے اور اپنی فیملی سے کہتی ہے کہ اس کو اور سردار کو تھوڑا ٹائم دیں۔ سردار جین کو کہتا ہے کہ وہ اسے لینے آیا ہے کیونکہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ جین کہتی ہے کہ اگر وہ وعدہ کرے کہ وہ اس کی فیملی کو کچھ نہیں کہے گا تو جین اس کے ساتھ چلی جائے گی۔ وہ وعدہ کرتا ہے اور جین اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی جاتی ہے۔ فلم کے آخری سین میں دکھایا جاتا ہے کہ گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے
اور جین سب کو مار کر اس بچی کے ساتھ واپس اپنے گھر آ جاتی ہے اور اسی کے ساتھ فلم ختم ہو جاتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے چینل کی ریگولر اپڈیٹس ملتی رہیں۔